میں وزیر اعلیٰ صاحب KP کے چیف سیکرٹری صاحب اور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ کروڑوں روپے سالانہ چیئر لفٹ کا نقصان بھی ہو رہا ہے. یہ گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا بھی نقصان ہے. دو سال سے یہ چیئر لفٹ ہماری بند ہے. مقامی کمیونٹی کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. عارضی طور پہ اس کو بحال کیا جائے. جب تک یہ محکمہ جنگلات یا کوئی دیگر ایشو ہیں اس کو کلیئر کرنے میں جتنا وقت لگے گا اس وقت تک اس چیئر لفٹ کو جلد سے جلد بحال کیا جائے تاکہ گورنمنٹ کو بھی ریویو ملے اور ہمارے لوکل کمیونٹی کو بھی کم از کم روزگار ملے. تو سر آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے مجھے ٹائم دیا ہے اور میرے فریاد سننے کے لیے مجھے آپ نے یہاں پہ بلایا ہے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے. ایوبیہ چیئر لفٹ جب سے GDA کے زیر کنٹرول رہی ہے تو یہ کرپشن کی گڑھ بن گئی ہے. یہ گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ڈپارٹمنٹ ہے جس کے زیر انتظام یہ چیئر لفٹ چلتی تھی اس نے اس کو رات دن اتنے ظالمانہ طریقے سے چلایا ہے کہ یہاں کروڑوں روپے سالانہ ریونیو یہ GDA اور لوکل کمیونٹی کی چیئر لفٹ اس کو میں ان دونوں کی ماں کہوں گا کیونکہ ان کی وجہ سے ہمارا سورس آف انکم تھا, ہمارا ذریعہ معاش تھا. اس کو اتنا چلایا ہے کہ آخر کار 2016 میں انہوں نے خفیہ طور پہ DG رضا علی حبیب جو 2016, 17, 18, 19, 20 تک جو ہے یہ جعلی DG بنا رہا ہے. یہ ڈائریکٹر کی پوسٹ پہ رہا ہے جس کو پشاور ہائی کورٹ کا جج صاحبان کا میں انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے اس کو ڈی نوٹیفائی کیا ہے. اس نے اس چیئر لفٹ کو اتنا بدنام کر دیا ہے. پہلے اس کے پیسے لیتا رہا ہے, کروڑوں روپے سالانہ لیتا رہا ہے اور 2016 کی رپورٹ 2021 میں یہ میڈیا پہ شو کر رہا ہے کہ یہ چیئر لفٹ انسانی جانوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے جس کی وجہ سے ہزاروں خاندان جو چیئر لفٹ کے ساتھ برسر روزگار تھے وہ بالکل کمر پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں اور خطہ غربت لکیر سے بالکل نیچے آ گئے ہیں. اس میں تقریباً 2 درجن سے زیادہ گھوڑوں والے ہیں, تقریباً 3-4 درجن سے زیادہ ایرگن غبارے والے ہیں, چھابڑی والے ہیں جو بالکل کمزور طبقہ ہے. چھلی فروش ہے بیچارے, ریڑھی بان ہیں. اس کے علاوہ 50-55 کیبن ہے. فی کیبن پہ جب چیئر لفٹ چلا کرتی تھی تو فی کیبن پہ 4 لوگ کام کرتے تھے. یہ تقریباً 200 سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. ہوٹل انڈسٹری بالکل تباہ ہو چکی ہے اور ٹورزم بالکل ایوبیہ جو سب سے مشہور مقام تھا, فیلڈ مارشل ایوب خان نے اس چیئر لفٹ کو سوئٹزرلینڈ کی دیے گئے تحفے سے ایوبیہ چیئر لفٹ اس لیے نصب کی تھی کہ یہاں کے غریب لوگوں کو روزگار ملے. لیکن رضا علی حبیب صاحب جب سے ایوبیہ گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے وہ ڈائریکٹر جنرل بنے ہیں تو انہوں نے اس کو اپنا ذاتی ملکیت سمجھ کے اس کو تباہ برباد کرنا شروع کر دیا. چیئر لفٹ تو چیئر لفٹ تھی, ہمارا جو جنگلات کے ایریا سے جتنی بھی بیوٹیفیکیشن تھی وہ ساری ختم کر دی. پلاٹوں کی بندر بانٹ ہوئی, اپنی من مرضی کے لوگوں کو پلاٹ دیتے رہے اور ماحول کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. آج اگر آپ گلیات کا رخ کریں تو ٹمپریچر آپ کو بنسبت 2015 کے 2023 ہے آپ کو 30-40 تک ملتا ہے. اس وقت 20 سے اوپر نہیں جایا کرتا تھا. یہ ہمارے جنگلات کی ستیہ ناش ہو گئی ہے. جہاں کہیں بھی پلاٹنگ ہوتی ہے وہاں لوگ ملبے پھینکتے ہیں. جنگل ستیہ ناش, ہمارے چشمے تباہ و برباد ہو چکے ہیں. ہر تیسرے شخص کو ہیپاٹائٹس سی جہاں بھی دیکھو گلیات کا کوئی بندہ آتا ہے ڈاکٹر فوراً اس کا ہیپاٹائٹس سی کا ٹیسٹ کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہاں سیوریج لینے چشموں کی طرف جاتی ہیں. جب بارشیں ہوتی ہیں وہی سیوریج لینے ہمارے چشموں میں شامل ہو جاتی ہیں اور ہمارے لیے انتہائی عذابناک جو ہے زندگی گزار رہے ہیں ہم. اب تو ویلیج میں بھی اللہ کا ایک عذاب آیا ہوا ہے. ویلیج میں بھی یہ جاتے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کو ورگلاتے ہیں کہ آپ یہاں یہ گیسٹ ہاؤس بناؤ. اتنی بڑی عمارات آپ دیکھ کے حیران رہ جاؤ گے. 2-3 زمین بوس ہو بھی چکی ہیں. میں حیران ہوں GDA پہ, اس محکمے کی پالیسی بنانے والوں پہ
کہ 15-15, 13-13, 10-10 منزل انہوں نے اپروول دے دی ہے، نقشہ ان کا ہے ہی نہیں ہے. اور اللہ نہ کرے جس دن یہ حادثے شروع ہو گئے تو الحفیظ والامان چیئر لفٹ میں تو صرف 120 لوگ ٹریولنگ کرتے تھے، جس کو آپ نے انتہائی خطرناک قرار دے دیا. لیکن یہ 10-10, 15-15 منزلہ عمارات جو ہیں، اگر ان کے زد میں لوگ آ گئے تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ میں حیران ہوں ذمہ داران اداروں پہ، اینٹی کرپشن پہ، نیب پہ، کہ بارہا میڈیا پہ یہ خبریں چلتی آ رہی ہیں کہ گلیات میں اتنی کرپشن جی ڈی اے نے کر دی ہے، خیرہ گلی میں اتنی کرپشن کر دی، ایوبیہ میں اتنی کرپشن ہو گئی، چھانگلہ گلی میں اتنی کرپشن ہو گئی، نتھیا گلی میں اتنی کرپشن ہو گئی. لیکن یہ سنتے آ رہے ہیں کہ تحقیقات ہو رہی ہے. تو آخر میں کیا ہوتا ہے جی؟ جناب ان کا عہدہ جو ان کو پروموشن مل گئی ہے، جو ڈائریکٹر تھا وہ ڈی جی بن گیا ہے، جو اسسٹنٹ تھا وہ ڈائریکٹر بن گیا ہے جی. یہ ان کو ذمہ داران اداروں کی طرف سے سرپرائز دیا جاتا ہے. خدا را میں اعلیٰ حکام، وزیر اعلیٰ صاحب، چیف سیکرٹری صاحب، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را اس جی ڈی اے گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی، حقیقی معنوں میں یہ گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے فرائض انجام دے. اس کے بعد یہ جب آپریشن کا نام دیتے ہیں تو یا تو ریڈی والا کا آپریشن کرتے ہیں یا چھلی فروش کا آپریشن کرتے ہیں، اور میڈیا پہ بڑا بویلا 80 سے زیادہ برزنگ جو ہے یہ غیر قانونی ہے، ان کے آپریشن نہیں ہوتا. اس کے علاوہ بہت زیادہ لوگوں نے قبضے کیے ہوئے، ان کا آپریشن نہیں ہوتا. آپریشن جب بھی ہوا جی ڈی اے نے آپریشن کیا ہے جب بھی تو غریب کا کیا ہے، تھڑے والے کا کیا ہے، چھلی والے کا آپریشن کیا ہے، یا کسی کیبل سٹال والے کا آپریشن کیا ہے. تو میں اعلیٰ حکام سے اپیل کرتا ہوں، کے پی کے نگران وزیر اعلیٰ گورنر صاحب سے، سیکرٹری صاحب سے اپیل کرتا ہوں، چیف سیکرٹری صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را اس گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں اصلاحات لائی جائے، اور جو کرپٹ افسران ہیں ان کا باقاعدہ طور پہ انکوائری کرے اور ان کو سزا دی جائے، کیونکہ انہوں نے ہمارے گلیات کی ستیہ ناش کر دی ہے. ہماری زندگی انہوں نے اجیرن بنا دی ہے، ماحولیات تباہ و برباد ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ.